الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے. تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا. اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا. وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا. وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت جلوہ فرما. وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما. وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور. وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں. اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے. اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام. اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام. اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے قلب و باطن پر کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے. اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ ہمیں یوں ہی جنت میں آنا اور جنت کے پھل کھانا آتا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جایا کرو اور جنت کے پھل کھایا کرو. اب اس سے مراد اللہ کے ذکر کی مجلس ہے. اللہ کے ذاکر بندے جہاں موجود ہوں، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہوں، اس کی حمد و ثنا میں ہوں. فرمایا وہ خطہ زمین، وہ ان کی مجلس جس مقام پر، جس جگہ منعقد ہے، وہ جنت ہے. اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرنا جنت کے پھل کا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسا نصیب عطا فرمائے، ایسی توفیق عطا فرمائے
کہ ہم ہر لمحہ اللہ کے ذکر کی مجلس میں، صبح بھی جنت میں ہوں، شام کو بھی جنت میں ہوں، جب بھی دیکھو جنت میں جنت کے پھل کھاتے ہوں۔ تو یہ ساری کیفیات جو ہیں اس دنیا کے اندر ملتی ہیں۔ جنتی بننا ہے تو اس دنیا میں بننا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے تو وہ بھی اسی دنیا کے اندر ہی نصیب ہوگی۔ یہ جگہ محنت کرنے کی ہے، تگ و دو کرنے کی ہے، مجاہدے کی ہے۔ تو جس نے مجاہدہ کیا اپنے قلب و باطن پر، اپنے وجود پر، جس نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا، اپنے من کو بہتر کر لیا، تو پھر یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا جو پاک دل لے کر آیا، وہ جنہوں نے اپنے اوپر محنت کی، اپنے آپ کو سنوارا پاکیزگی کے ساتھ۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ دل رکھنے والے ہیں، اور جو پاک دل رکھنے والا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا بہشت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ فرمایا بہشت ان کے قریب کر دی جائے گی، اور پھر اس سے قبل ایک لقب بھی ان کو عطا فرمایا، ایک مرتبے کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ بہشت پرہیزگاروں کے قریب ہے۔ جسے اللہ کہہ دے یہ پرہیزگار ہے، بولو اس سے بڑھ کر کون پرہیزگار ہے؟ تو وہ کسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ پرہیزگار ہے؟ جو قلب سلیم لے کر آیا، پاک دل لے کر آیا، سلامتی والا دل لے کر آیا، پاکیزہ نفس لے کر آیا، جس دل کے اندر نہ کسی کے لیے نفرت ہوئی، نہ بغض ہوا، نہ عداوت ہوئی، نہ کینہ ہوا، نہ کسی سے حسد کرتا ہوں، نہ اللہ کا کوئی غیر ہو، بس ہو تو بس اسی کا، اسی کی فکر ہو، اسی کی سوچ ہو، اسی کا غم ہو۔ فرمایا ہم نے جو میرے دوست ہیں، میں نے انہیں ہر قسم کے غم سے بری کر دیا، ان پر نہ کچھ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ انہیں خوف سے بری کر دیا، غم کی کیفیت سے بری کر دیا، اور فرمایا انہیں ان کیفیات سے میں نے جدا کر دیا ہے، ان معاملات سے جدا کر دیا ہے جو غم کا، خوف کا باعث بنتے ہیں۔ ان کے اوپر دور ایسا چل جاتا ہے، ان کے ساتھ معاملات ایسے کیے جاتے ہیں کہ وہ جس کے اندر خوف کا کوئی عنصر، غم کا کوئی عنصر ہے ہی نہیں، زوال ہوتا ہی نہیں ہے، ان میں لطافتیں ہی لطافتیں ہوتی ہیں۔ میری بات کو سمجھ لیں، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس بات سے مراد کیا ہے کہ ان کے اوپر دور ایسا چلا دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ معاملات ایسے کر دیے جاتے ہیں جنہیں میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں، پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم۔ ان کی معاملات کے اندر ایسی کوئی شے میں رہنے ہی نہیں دیتا، ایسی کوئی کیفیت ہی نہیں رہنے دیتا، انہیں ایسی کیفیات سے جس کے اندر خوف اور غم کا عنصر ہو، میں انہیں نجات عطا کر دوں۔ اب نجات ادا کرنے سے مراد کیا ہے؟ انہیں مطلقاً خوف سے پاک نہیں کیا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، یہ ایک ایسا تکھا نقطہ ہے جہاں سے انسان پھنس جاتا ہے۔ انہیں مطلقاً پاک نہیں کیا، انہیں ایک طرح کے خوف اور غم سے نجات عطا کر دی۔ کیسے کی؟ ایک خوف اور غم دے کر بقیہ سارے خوف اور غم سے نجات دی۔ باری تعالیٰ وہ کون سا خوف ہے، وہ کون سا غم ہے؟ بس میں نے انہیں اپنا خوف عطا کر دیا، اپنا غم عطا کر دیا، بقیہ جسے میرا خوف نصیب ہو جائے، جسے میرا غم نصیب ہو جائے، وہ پھر کسی شے سے نہ خوف کھاتا ہے نہ غم کھاتا ہے۔ جسے حقیقی معنوں کے اندر، جس کے قلب و باطن کے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، جس کے دل کو خوف
میرا نصیب ہو جائے، جس کے دل کو میرا غم لگ جائے، پھر وہ کسی شے سے بھی اس کے قدم ڈگمگاتے۔ فرمایا کہ لوگوں، خیال رہے کہیں تمہاری اولاد، مال، جان تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ خبردار کیا، بولو، خبردار کر دیا۔ خیال رہے کہ کہیں تمہاری مال، جان، اولاد، یہ دنیاوی رشتے جو ہیں، دنیاوی معاملات جو ہیں، جن کے اندر تم ساری زندگی بسر کرتے ہو، خوف اور کیفیت کا تعلق کیسے جڑ جاتا ہے اور کیسے جدا ہوتا ہے، ذرا غور کرو۔ خیال رہے کہ کہیں یہ جو رشتے جسے تم نبھاتے ہو، یہ تجھے خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اور پھر ایک مقام پر اپنے دوستوں کا بھی بتا دیا، جو میرے دوست ہیں ان پر شیطان کا زور کیوں نہیں چلتا؟ اس لیے نہیں چلتا کہ میں نے انہیں اپنا خوف عطا فرما دیا، انہیں ایمان کے اندر وہ تقویت بخش دی ہے کہ بس انہیں کوئی شے بھی، ان کا مال، جان، اولاد، کوئی شے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ ہاں کیسے بھی معاملات کیوں نہ آ جائیں، کیسے بھی حالات کیوں نہ آ جائیں، فرمایا میں نے انہیں خوف اور غم سے نجات عطا کر دی ہے، خوف اور غم کی کیفیت سے بچا لیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر مترجمین کی جہت سے دیکھا جائے، مفسرین کی جہت سے آیہ کریمہ کا مطالعہ کیا جائے، اسے کھنگالا جائے، بارہا اس کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ بات میں سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، جو اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اس کی ولایت کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے، اس پر نہ خوف ہوگا، بولیے، نہ کوئی غم کی کیفیت ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک مقام پر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر یہ جو فرمایا کہ ایک طرح کا خوف دے دیا ہے اور بقیہ سارے خوف سے نجات ہے، بات کو سمجھ رہے ہیں؟ پہلے تو مطلقاً ہی فرما دیا نا کہ ان پر نہ کچھ خوف ہوگا، مترجمین کی جہت سے اگر دیکھا جائے، نہ وہ غمگین ہوں گے، تو یہاں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی خوف کی، غم کی کیفیت باقی نہیں رہے گی۔ پھر یہ جو فرمایا کہ انہیں میں نے ایک خوف دیا ہے، باری تعالیٰ اگر مطلقاً پاک نہیں کیا تو پھر اس بات کا راز کیا ہے؟ وہ جو خوف تو نے فرما دیا کہ میں نے دے دیا ہے، ایک طرح کا خوف دے کر بقیہ سارے خوف و غم سے نجات عطا کر دیا، اس کا راز کیا ہے؟ اب اس کے راز کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے لفظ خوف کو دیکھیں، معنوی اعتبار سے اس کو دیکھیں۔ سنی سنائی باتیں تو ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی مطالعہ بھی تو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ و فہم عطا کیا، آپ کو عقل دی ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے کبھی دیکھو تو صحیح۔ جب رب کائنات نے ارشاد فرما دیا ہم نے سب طرح کی باتیں اس کلام پاک کے اندر کر دی ہیں، ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ تو جسے جتنا غور و فکر نصیب ہوگا وہ اس کی اتنی گہرائیوں میں اترتا چلا جائے گا۔ تو لفظ خوف کا مطالعہ کریں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اسے کیونکہ وقت کی کمی کے باعث مختصر سا، بڑا آسان سا اس کا آپ کو ایک حوالہ اور سمجھاتا ہوا چلتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے غصے سے، غضب سے خوف، ڈر لگے، بندہ کانپے، تو وہ کیا ہے؟ وہ خوف ہے۔ بات کو سمجھ رہے؟ وہ گناہ کر دیا، کوئی خطا کر دی، اللہ کو ناراض کر لیا، اپنی جان پر ظلم کر لیا، اب اس شے کا شعور پیدا ہو گیا، اس کے کرم سے یاد رہے کہ اس کا فضل ہوتا ہے تو بندہ معافی اور تلافی کی طرف جاتا ہے، توبہ و توبہ کی طرف جاتا ہے، ورنہ ارشاد فرمایا شیطان ان کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھاتا ہے۔
وہ جن معاملات میں لگے ہیں، غفلت میں پڑے ہیں، وہ شیطان انہیں اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم سے بہتر راستے پر کوئی ہے ہی نہیں۔ میری بات کو سمجھ رہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مگر فرمایا کہ جسے اس شے کا شعور پیدا ہو جائے کہ میں غافل ہوں، میں غلطی پر ہوں، میں خارجی ہوتا جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی حدود سے، تو یہ بھی اس کے کرم کا ہے۔ حضرت بی بی رابعہ بصری بڑی اللہ تعالیٰ کی بزرگ ہستی گزرے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ بی بی جان پتہ کیسے چلے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لیا؟ آپ نے بڑی لطیف بات فرمائی، فرمایا وہ توبہ کی توفیق ہی اسے دیتا ہے جس کی قبول کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ توبہ کی توفیق، وہ توفیق کا دروازہ ہی اس بندے کے قلب پر کھولتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے کہ آ جا میری طرف آ جا، تو جسے وہ اپنی طرف لانا چاہتا ہے وہ اسے توفیق ہی اسی کو دیتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ بھی ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے کہ بندے کو پتہ چل جائے اور اس بات کا شعور اس کے پیدا ہو جائے کہ میں غافل ہوں، میں غلطی پر ہوں۔ تو فرمایا جب ایسا شعور پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس کے طبیعت کے اوپر ایک خوف، ایک لرزہ طاری ہوتا ہے کہ میں اس گناہ کے اندر ہوں، اس غفلت کے اندر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اسے نظر آتا ہے کہ کہیں اس نے عدل کے طریق سے مجھ پر توجہ فرمائی تو میں مارا جاؤں گا۔ بولیے آتا ہے کہ نہیں؟ فوراً وہ کیا کرتا ہے؟ غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، اس بات کو میں سمجھا رہا ہوں جس چیز کو، اس بڑی توجہ کے ساتھ، اسے مصلی پر کس نے کھڑا کیا ہے؟ اللہ نے کیا نا، لیکن کس شے نے کیا؟ ذرا اس پر غور کریں۔ جہنم کے خوف، اللہ کے غصے کے خوف نے، وہ جو خوف، یہ جو خوف ہے، فرمایا یہ ہے خوف جو میرے بن جاتے ہیں، جنہیں میں اپنا بنا لیتا ہوں، پھر میں انہیں اس خوف سے بری کر دیتا ہوں۔ ان پر نہ کچھ خوف ہوگا، نہ انہیں میرے غصے کا خوف رہتا ہے، نہ میرے غضب کا خوف رہتا ہے، نہ جہنم کا خوف رہتا ہے۔ میں انہیں جہنم سے بری۔ اب خوف کو سمجھ گئے۔ خوف کا ایک معنوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک معنی تو سمجھ میں آ گیا، ایک حکمت تو سمجھ میں آ گئی۔ اب وہ جو فرمایا کہ ایک خوف دے دیتا ہوں اور بقیہ چھین لیتا ہوں، بقیہ سارے خوف سے ان کو بچا لیتا ہوں، اس بات کا اب کیا راز ہے؟ اس لفظ کو ذرا دوبارہ توجہ کریں اس کے اوپر۔ تو اگر ایسی جو ابھی بات میں نے کی، ایسا لرزہ بندے کے اوپر طاری ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ خوف ہے۔ اگر اس کے غضب سے ڈر لگے اور روح کانپ اٹھے اور وجود پر ایک لرزہ طاری ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ خوف ہے۔ اور اگر اس کے حسن و جمال سے ڈر لگے اور لرزہ کانپ ایک انسان کے وجود پر لرزہ طاری ہو جائے تو پھر فرمایا اسے خشیت کہتے ہیں۔ بات کو سمجھیں؟ مادہ خوف سے اب ایک کیفیت اس کی خوف ہے اور ایک کیفیت اس کی خشیت ہے۔ خشیت کیسی کیفیت ہے؟ فرمایا اگر اس کے غصے سے ڈر لگے، اس کی ناراضگی سے ڈر لگے تو وہ خوف بن جاتا ہے، اور اگر اس کے حسن و جمال سے ڈر لگے، لرزہ طاری ہو تو وہ خشیت بن جاتی ہے۔ میں نے انہیں اپنے حسن و جمال کا خوف عطا کر دامنگیر کر دیا ہے، بس وہ مجھے یاد کرتے رہتے ہیں اور انوار طریقت ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں، تو انوار طریقت ان کے اندر پیدا۔ یہ جو مجذوب، اکثر یہ لفظ سنا ہوگا مجذوب، یہ جو آج کل کے دور میں اگر 100 افراد ہیں تو ان میں سے ایک حقیقی مجذوب ہے، باقی 99 جو ہیں۔ میری بات کو سمجھیں؟ تو اس لیے حقیقی مجذوب کو تلاش کرنا ناممکن۔
آج کے دور میں آٹے میں نمک کے برابر. وہ مجذوب بنتے کیسے ہیں؟ انہیں ایسی کیفیت جو مجذوب بنا دیتی ہے وہ ذرا اس پر غور کریں. فرمایا انہیں خشیت کی وہ انتہا نصیب ہوتی ہے کہ بس پھر وہ اپنی عقل معاش و ماد کھو بیٹھتے ہیں. وہ مجھے بندہ پکارتا ہے، اس کے من کے اندر انوار طریقت پیدا ہوتے ہیں. وہ بندہ مجھے پکارتا چلا جاتا ہے، اس کے من کے اندر نور آتا چلا جاتا ہے. جیسے اس کے من کے اندر نور آتا ہے، نور بھرتا چلا جاتا ہے، وہ اس میرے نور کو دیکھتا ہے. براہ راست میرے نور کو جب وہ دیکھتا ہے، از خود اس کا مشاہدہ کرتا ہے، تو پھر وہ کانپ اٹھتا ہے کہ میرے رب کا حسن و جمال کیسا. اس کے دل سے حجابات ہٹتے چلے جاتے ہیں. جو جو حجابات ہٹتے ہیں وہ ڈرتا ہے، میرے حسن و جمال کو تکنے سے ڈرتا ہے کہ وہ تو بڑا خوبصورت ہے. بولو اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اس سے بڑھ کر کس کا حسن و جمال ہے. وہ اس خوف کے اندر مجھے یاد کرتا ہے اور عاجزی اور بولو نا اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر عاجزی اور خوف کے ساتھ. اب اس آیت کریمہ کا کوئی سمجھ میں آئی بات؟ وہ اس خوف کے اندر کہ میں تیری کبریائی کے سامنے عاجز ہوں، حالت تذلل کے اندر ہوں، اور وہ خوف اسے خشیت کا جو اس کے حسن و جمال کا طاری ہوتا ہے. فرمایا بس یہ کیفیت ہے، جسے ایسی کیفیت نصیب ہو جائے وہ میرے دوست ہیں. میں ان سے ہمیشہ، اب اسے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ بھی نسبت قائم کرتے ہیں تاکہ اس بات کی تائید بھی بن جائے، بنیاد بھی سمجھ میں آ جائے اور ایک وزن پیدا ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس روز یعنی قیامت کے دن انسان 2 طبقات میں بانٹ دیے جائیں. کتنے طبقات میں؟ 2 طبقات. ایک سیاہ چہرے والے اور دوسرے روشن چہروں والے. جب قیامت برپا ہوگی، یہ عرف عام کی بات ہے، ہر خاص و عام اس بات کو جانتا ہے اور کئی بار اس نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ گناہگار لوگ اپنے چہروں ہی سے پہچانے جائیں. یہ اللہ کا کلام ہے، بولو. تو فرمایا اس روز لوگ 2 طبقات میں بانٹ دیے جائیں گے. ایک سیاہ چہرے والے ہوں گے جو فسق و فجور کرنے والے، خطائیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنے والے جو ہوں گے، ان کے چہرے اس روز کیا ہوں گے؟ سیاہ ہو جائیں گے. وہ اپنے چہروں ہی سے پہچانے جائیں گے. اور جو دوسرا طبقہ، فرمایا دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو روشن چہروں والے ہوں گے، یعنی اللہ کے دوست، برگزیدہ بندے، داہنے ہاتھ والے، آگے ہی آگے بڑھنے والے، متقی پرہیزگار لوگ. اس روز ان کے چہرے روشن ہوں گے. اب وہ جو بات میں جس کے جو تصدیق کے واسطے اور بنیاد جو میں نے اس سارے مضمون کی بنائی، فرمایا جو روشن چہروں والا ہوگا وہ میری رحمت کی جھولی میں ہوگا. یہ من مترجم کیجیے، اس بتا رہا ہوں. جو روشن چہروں، پہلے فرمایا 2 طبقات میں بانٹ دیے جائیں گے. سیاہ چہروں والوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، روشن چہرے والے علیحدہ ہو جائیں گے. پھر فرمایا جو روشن چہروں والے ہیں وہ میری رحمت کی جھولی میں ہوں گے، میری رحمت کا سائبان ان پر تنا ہوا ہوگا. اب وہ بات آخری جو میں بتانا چاہتا ہوں، فرمایا میں ان سے ہمیشہ ہمیشہ راضی رہوں گا. میں کبھی بھی ان سے ناراض نہیں ہوں گا. بس جس کا چہرہ روشن ہوگا میں اسے میری رضائے دائمی نصیب ہوگی. اب آ جائیں اس بات پر، ہاں جو خدا کے دوست ہیں سن لو جان لو، ان پر نہ کچھ خوف ہوگا، بولیے نا، نہ وہ غمگین ہوں گے. میری کو بات سمجھ میں آئی؟ خوف اور خشیت سمجھ میں آئی؟ وہ جو اس جہنم کا ڈر تھا، وہ جو اس کی ناراضگی کا ڈر تھا،
سزا اور جزا کے فیصلے کا ڈر تھا، فرمایا کہ میں ان سے ہمیشہ راضی رہوں گا۔ جب انہیں اپنی رضائے دامی عطا فرما دی تو پھر پیچھے ناراضگی کا کوئی عنصر رہتا ہی نہیں، جہنم کا کوئی خوف رہتا ہی نہیں، جسے رب فرما دے میں تجھ سے ہمیشہ راضی ہوں، اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں۔ پھر ایک مقام لطیف پر فرمایا وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ پھر ایک مقام لطیف پر فرمایا کہ جنتی، حدیث پاک کے اندر ہے، جنتی جنت کے اندر داخل فرما دیے جائیں گے، اور جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ جنت کی سیر میں لگ جائیں گے۔ کوئی جنت کی نہروں کو دیکھتا ہوگا، کوئی غلمان کو دیکھتا ہوگا، کوئی انوارات کو دیکھتا ہوگا، کوئی ملائکہ کے نور کو دیکھتا ہوگا، کوئی جنتیوں کے نور کو دیکھتا ہوگا، اور کوئی حور و قصور کو دیکھتا ہوگا، جنت کے محلات کو دیکھتا ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھتا دیکھتا کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، مگر فرمایا ایک طبقہ ایسا ہے جو نہ جنت کی سیر کرتا ہے، نہ کسی شے کی طرف دیکھتا ہے، بس سر جھکائے بیٹھا ہے۔ اللہ پاک، یہ حدیث پاک کے الفاظ، اللہ پاک ملائکہ کو حکم دیں گے ذرا پوچھو میرے ان بندوں سے یہ کیوں افسردہ ہیں، کیا ان سے جو وعدہ فرمایا تھا میری بہشت میں وہ سب کچھ ان کو نہیں ملا؟ فرمایا کہ جب ملائکہ اللہ کے حکم سے ان سے دریافت کریں گے تو وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ تو نے جس شے کا وعدہ فرمایا تھا وہ ہر چیز ہمیں یہاں میسر ہے، پھر بولو افسردہ کیوں ہو؟ باری تعالیٰ مگر ہم اس شے کے طالب نہیں تھے، جنت تیری جنت کے طلبگاروں کو مبارک ہو، ہم نے تو تجھ سے جنت کبھی مانگی ہی نہیں تھی، یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں داخل فرما دیا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے بتاؤ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ باری تعالیٰ افسردہ اس لیے ہے کہ جس شے کو ہم چاہتے ہیں وہ ابھی تک نہیں ملی۔ پوچھا جائے گا تم کس شے کو چاہتے ہو؟ فرمایا پروردگار ہم تو بس تیرے مکھڑے کے طلبگار، جنت میں تو نے داخل فرمایا یہ تیرا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے ہم پر، مگر ہم نے تجھ سے جنت نہیں مانگی، جنت تیرے جنتیوں کو اور جنت کے طلبگاروں کو مبارک ہو، ہم تو فقط تیرے مکھڑے کے طلبگار تھے، تیرا مکھڑا نہیں، تیرا دیدار نصیب نہیں ہوا ابھی تک۔ ساری زندگی تیرے دیدار کے شوق میں بھڑکتے رہے، ساری زندگی تیرے دیدار کے شوق کا دیا لو جو تھی وہ من کے اندر جلتی جلتی ایک پامڑ مچ گیا اور خون ہو گیا ہمارا۔ یہ میں معرفت کی بات جوڑ رہا ہوں ساتھ، اللہ کے عاشقوں کا خون ہوا پڑا، وہ جو فرمایا نا میں اسے پھر مقام عشق پر پہنچا دیتا ہوں اور پھر اس عاشق کا قتل کر دیتا ہوں، اسے شہید کر دیتا ہوں، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور پھر بطور دیت میں اسے اپنا آپ عطا کر دیتا ہوں۔ خون بہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ جب وہ ایسا عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جلال میں آ جائے اور فرمائے گا اے میرے فرشتوں میرے بندوں کے اور میرے درمیان سے پردوں کو حجابات کو ہٹا دو۔ فرمایا حجابات ہٹتے چلے جائیں گے اور پھر وہ بندے اللہ کو تکنے لگ جائیں گے، رب بندوں کو تکنے لگ جائیں گے۔ بات کو سمجھ؟ تو وہ جو فرمایا کہ وہ بندے مجھ سے راضی ہیں میں ان سے راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہو جاؤں، جو از خود میرے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتا ہو، جس کا من ایسا منزہ اور لطیف بن جائے، ایسا پاکیزہ بن جائے، جس کے من کے اندر کوئی عیب باقی رہے ہی نہ، کسی قسم کا فسق و فجور نہ رہے، کسی سے حسد نہ رہے، کینہ نہ رہے، بغض نہ رہے، عداوت نہ رہے، نفرتیں نہ رہیں، بس محبتیں ہی محبتیں ہوں، میری مخلوق کو سمجھتے ہوئے ہر شخص سے محبت کرتا ہو۔ فرمایا ایسا بندہ ہر وقت میرے حسن و جمال ہر وقت میرے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتا ہے، از خود مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ جو حدیث پاک جس کا میں نے آخری حصہ آپ کو بیان کیا، ذرا اسے بھی مکمل سنتے ہوئے آگے بڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں
جب میرا بندہ میری طرف آتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں اسے اپنی معرفت عطا فرماتا ہوں، اپنی معرفت دے دیتا ہوں، پہچان عطا کر دیتا ہوں۔ جب اسے میری پہچان، میں مفہوماً سمجھا رہا ہوں، جب اسے میری پہچان بندے کو نصیب ہوتی ہے، وہ مجھے پکارتا ہے، پکارتا چلا جاتا ہے، میں اس کی پکار جو پہلے پہچان سے، معرفت سے آ رہی تھی، میں اس کی پکار میں معرفت کی ضرب لگا دیتا ہوں۔ یہ میرے الفاظ پر غور کرنا، جس نے غور کر لیا اسے کئی دن اس کی حلاوت محسوس ہوگی۔ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو معرفت سے خالی ہوتا ہے، پھر میں اس کی پکار کو دیکھتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے معرفت کی ضرب لگا دیتا ہوں، اسے اپنی معرفت عطا کر دیتا ہوں۔ جب اسے میری پہچان نصیب ہوتی ہے، ایک رستہ نظر آتا ہے، ایک منزل نظر آتی ہے، تو پھر فرمایا وہ میری پہچان کو، معرفت کو پا کر مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جدوں محبوب نو دیکھیا ہی نہیں تو محبت کتوں ہونی؟ بات کو سمجھ نہیں؟ محب اور محبوب کا رشتہ جو قائم ہوتا ہے وہ اسی لمحے قائم ہوتا ہے جب محبوب پر نگاہ پڑ جائے۔ میں انہیں اس محبت، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جو محب اور محبوب کا رشتہ ہے، انسان محبوب پہلے بنتا ہے اور محبوب جب بن جاتا ہے تو پھر اسے محب کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے؟ انسان محبوب پہلے بنتا ہے خود، اور پھر اس کے بعد اسے محب بنایا جاتا ہے۔ اللہ جسے چن لیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے محبت فرماتی ہے۔ جس سے اللہ کی ذات محبت کر لے، پھر فرمایا میں اسی کو پھر اپنی محب بناتا ہوں، اسی کو میں اپنی محبت کا فیض عطا کرتا ہوں، وہی محب بنتا ہے اور پھر بعد میں مجھے محبوب بناتا ہے۔ جدوں اللہ نو دیکھیا ہی نہیں، بولو، آپ تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، اسے محسوس بھی نہیں کر سکتے، اسے سن بھی نہیں سکتے، آپ تو ہر چیز سے ہی آ رہی ہیں کہ نہیں؟ وہ منزہ و لطیف، وہ تیرے دیکھنے سے بھی پاک، تیرے محسوس کرنے سے بھی پاک، تیرے سونگنے سے بھی پاک، تیرے چھونے سے بھی پاک، وہ تو منزہ اور لطیف ذات ہے۔ مگر فرمایا جو بندے مجھے پکارتے ہیں، صبح شام مجھے پکارتے ہیں، پھر میں ایسوں کو اپنی معرفت دے دیتا ہوں۔ جب انہیں میری معرفت نصیب ہوتی ہے، میرے حسن و جمال کے براہ راست انوارات نصیب ہوتے ہیں، تو پھر وہ مجھ سے میرے نور کو دیکھتے ہوئے محبت گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو میں انہیں کیا کرتا ہوں، اس حدیث پاک کی طرف جس سے میں پسند فرما لیتا ہوں، جو میری طرف بڑھتا ہے، چلتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اسے اپنی معرفت دے دیتا ہوں۔ جب اسے اپنی معرفت کے مقام پر فائز فرماتا ہوں تو پھر میں اسے اپنی محبت ادا کر دیتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ جب وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر میں اسے اس محبت میں عاشق بنا دیتا ہوں۔ اٹھاتا وہ مجھے پکارتا چلا جاتا ہے، میں اسے معرفت دے دیتا ہوں، وہ مجھے پکارتا چلا جاتا ہے، میں اسے اپنا کیا کہتے ہیں محب بنا لیتا ہوں۔ اگرچہ راز کی بات ہے، پہلے میں اسے اپنا محبوب بنا لیا ہوتا ہے، تو پھر اسے ایسی صدا ادا کر دیتا ہوں، اسے اپنی محبت عطا کر دیتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے محبت کرتا ہوا مجھے پکارتا ہے، اور اس محبت کے اندر وہ جو چنگاری تھی سلگتے سلگتے پامڑ مچ جاتی ہے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، اسے اس محبت میں مقام عشق تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے، اسے عاشق بنا دیتا ہوں۔ بس پھر جب وہ میرا عاشق بن جاتا ہے تو میں اس عاشق کا قتل کر دیتا ہوں۔ بڑی راز کی بات، اب قتل ہو گیا، شہید کر دیتا ہوں اسے۔ جب شہید ہو گیا، اب اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، قلب سلیم، یہ دل کے مرتبے بیان فرمائے، قلب منیب اور قلب شہید۔ میری بات کو سمجھ؟ اب ذرا آگے اس آیہ کریم پر، اس آیہ کریمہ کو محرک رکھیں اور پھر اس حدیث مبارکہ کی طرف توجہ کریں۔ میں اس عاشق کو کیا کرتا ہوں، بولیے، شہید کر دیتا ہوں۔ کون سا شہید؟ یعنی مقام قلب شہید پر فائز فرمایا۔ اب جب اسے شہید کر دیا
قتل ہو گیا نا، اب خون بہا دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ بطور دیت یعنی خون بہا۔ پھر اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس عاشق کو بطور دیت خون بہا اپنا آپ دے دیتا ہوں، میں اس کے دل میں بس جاتا ہوں۔ اب جسے اللہ کی ذات، جس کا جو فرمایا نا حدیث پاک کے اندر، میں ان کی نگاہ بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کا دل بن جاتا ہوں جس دل سے وہ ارادہ کرتے ہیں۔ اب جس بندے کا دل رب بنا ہو، بولیے، اور جس بندے کی نگاہ اللہ کی ذات بن جائے، جس کی سماعت کا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بن جائے، جس کے ہاتھ اللہ کی ذات بن جائیں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور بتاؤ پھر اس کی نگاہ کسی فسق و فجور کی طرف بڑھ سکتی ہے؟ اس پر کوئی خطا کا دور چل سکتا ہے، اس پر کوئی کزی اور خامی آ سکتی ہے، اس پر کوئی خطا کا معاملہ آ سکتا ہے، کوئی کمی کا، کجی کا، کوئی میل کو چیل باقی رہ سکتی ہے۔ جب نہ کوئی کمی رہی، نہ کجی رہی، نہ کوئی میل کو چیل باقی رہی، تو پھر وہاں کثافتیں نہیں رہی، بس لطافتیں ہی لطافتیں رہ گئی۔ تو بولو پھر جہنم کیسی اور جہنم کا خوف؟ اب بات سمجھ میں آئی کہ جو میرے دوست ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہوگا؟ بولو، تو جب خوف اور غم، جب میں نے ایسوں کے کان میں بن گیا، ایسوں کی نگاہ میں بن گیا، ایسوں کی زبان میں بن گیا، ایسوں کا دل میں بن گیا، اور بولو تو پھر پیچھے کوئی خوف رہ گیا؟ پھر ان پر کوئی ناراضگی کا کوئی عنصر رہ گیا؟ پھر میں ان سے ایسوں سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں، انہیں میری رضا دائمی نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر جسے میری رضا دائمی نصیب ہو جائے وہ میری رحمت کی، بولیے، میری رحمت کی جھولی میں ہوتا ہے، میری رحمت کا سائبان اس پر تنا ہوا ہوتا ہے، اور میں اس سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ اسے کس شے کا خوف ہے؟ وہ نماز بھی پڑھیں تو جہنم کے خوف سے نہیں، انہیں مسلح پر، ہم مسلح پر اگر کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں جہنم کا خوف، اس کی ناراضگی کا خوف کھڑا کرتا ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ صبح جب سو رہے ہوتے ہیں اور فجر کا وقت، فجر طلوع ہوتی ہے، تو ہمیں مسلح پر اس نیند سے اٹھا کر، اگر تہجد کی کیفیت نصیب ہے تو بستر سے اٹھا کر کون سی شے کھڑی کرتی ہے؟ بولو، کبھی غور کرنا۔ وہ جہنم کا خوف، اس کی ناراضگی کا، گناہ کا خوف ہمیں کھڑا کرتا ہے۔ یہ ہمارے میں ہے۔ اور ان اولیاء کا فرق کیا ہے؟ انہیں نماز پر، اس مسلح پر کھڑا کون کرتا ہے؟ اس کی محبت۔ یہ جہنم کے ڈر سے نہیں کھڑے ہوتے، یہ اس کی ناراضگی کے ڈر سے نہیں کھڑے ہوتے، اور فرمایا میں نے انہیں خوف اور غم سے تو بری کر دیا ہے، اب یہ جو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، یہ فقط میری محبت میں ہیں اور فقط میرے مکھڑے کے طلبگار ہیں۔ حضرت رابعہ بصری، بڑی لطیف بات، آپ ایک مرتبہ، ایک ہاتھ میں آگ تھی اور ایک ہاتھ میں پانی تھا، مستی کے اندر مست و بے خود تشریف لے کے جا رہے، رستے میں کسی نے دیکھا تو اس نے آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ کے پاس آیا، عرض کی بی بی جان، ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی ہے، ارادہ کیا ہے، کہاں تشریف لے کے جا رہے؟ آپ اس مستی میں بولے، فرمایا پانی اس لیے لے کے جا رہی ہوں کہ اس کی جہنم کو بجھا دو، اور آگ اس لیے لے کے جا رہی ہوں کہ اس کی جنت کو جلا دو۔ بس پھر نہ جہنم رہے نہ جنت رہے، جو بھی سجدہ ریز ہو بس یار کے لیے ہو۔ یا رسول اللہ،
بس فرمایا کہ میں جی چاہتا ہے، ایک بڑی لطیف تھی، من ایک وجدانی کیفیت تھی نا، بس جی چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں آگے، آپ کا فرمان بس وہاں تک ہی تھا، کہ طبیعت دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ جہنم کے خوف سے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کچھ لوگ جنت کی طلب میں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، مگر مزہ نہیں آتا، جی چاہتا ہے کہ کوئی کھڑا ہو تو لالچ نہ ہو، اس کے ساتھ بھی لالچ کرتے ہو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، در حقیقت یہ آیہ کریمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے اپنے بندوں کو پیغام دیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی نگاہوں کو ایسوں کے چہروں سے نہ ہٹانا، اپنے آپ کو ایسوں سے الگ نہ کرنا، کیسوں سے جو صبح و شام مجھے یاد کرنے والے، یعنی لوگوں اپنے وجودوں کو ایسوں سے جدا نہ کرنا، اپنی نگاہوں کا مرکز ایسوں کو بنا لو جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں، صبح و شام میری یاد میں رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نمازی پرہیزگار تو اس دنیا میں بھرے پڑے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے تو اس دنیا میں بولیے بھرے پڑے ہیں کہ نہیں؟ باری تعالیٰ کون سے ایسے ہیں، کون سے ایسے تیری یاد والے تیرے ذاکر بندے ہیں جن کے چہروں کو اپنی نگاہ کا مرکز بنائیں؟ اس میں آگے بڑی لطیف وہ راز کی بات بھی آشکار فرما دی، اپنے بندوں پر احسان فرما دیا، آسانی فرما دی، فرمایا کن کے چہروں پر جمانا جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں، اور ان کا مجھے یاد کرنا کسی لالچ پر مبنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اپنی نگاہوں کو ایسوں کے چہروں پر جما لو، اپنی نگاہوں کا مرکز ایسوں کے چہروں کو بنا لو، اپنے آپ کو ایسوں کی سنگت اور رفاقت میں لے جاؤ، اور ان کی سنگت اور رفاقت سے جدا نہ ہونا، کن کی سنگت اور رفاقت سے؟ جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں، اور خیال رہے کہ ان کی یاد کسی لالچ پر مبنی نہیں، تو سونیا وہ تو فقط میرے مکھڑے کے طلبگار ہیں۔ میرے ذاکرین کے اندر پوری کائنات میں جہاں بھی میرا ذاکر دیکھو، ایسے ذاکروں کو ڈھونڈو جو مجھے پکارتے ہیں، نہ جنت کی غرض سے نہ جہنم کے ڈر سے، بس مجھے میرے لیے پکارتے ہیں۔ انہیں مصلی پر بھی میری محبت کھڑی کرتی ہے، انہیں قیام اللیل نصیب ہوتا ہے، میری محبت کے وسیلے سے نصیب ہوتا ہے۔ اگر ان کے پاس جاؤ تو وہ صبح بھی مجھے ہی پکاریں، شام کو بھی مجھے پکاریں، حتیٰ کہ سو جائیں تو ان کا دل بھی اللہ اللہ۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کا ایسا ذاکر بندہ جب سو جاتا ہے تو اس کا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بندہ سو رہا ہے، یعنی اس کا بشری وجود سو رہا ہے، دل تو نہیں نا سوتا، دل تو جاگ رہا ہے نا۔ تو فرمایا وہ دل سے صدا سارا دن جو اللہ اللہ کہتی ہوئے بولو، اور اس زبان سے لسانی طور پر اللہ کو پکارا ہو، اور لسان کو ذریعہ بنا کر، ایک پل بنا کر دل کی وادی میں بیج بویا ہو، اس کی یاد کا بیج بویا ہو، تو پھر رات کو وہ جو بیج ہے بولو اس نے پھر پھوٹنا بھی تو ہے نا، ایک چٹخارے کے ساتھ پھوٹنا ہے، پھر اس نے ایک پھلدار سایہ دار ایمان کا پودا بھی تو بننا ہے، درخت بننا ہے۔ تو فرمایا سارا دن اللہ کو یاد کرتا کرتا آرام کے واسطے کچھ لمحے سو گیا، مگر اس کا دل نہیں سوتا، اس کے دل سے آواز آتی اللہ اللہ۔ سارا دن زبان جس کام میں لگی رہی، دل پھر رات کو اس کام میں لگ جاتا ہے، اور اس کے ہر اللہ پکارنے پر حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ آگے سے، اب یہ تصوف کے باب کی بات ہے، اس کے ہر اللہ اللہ پکارنے پر اللہ تعالیٰ کی ذات آگے سے جواب میں فرماتا ہے، ہاں میرے بندے، سماعت القاء کی اور مشاہدہ کرنے والا دل بنا کہ نہیں بنا؟ اللہ سے باتیں کرنے والا دل بنا کہ نہیں بنا؟ فرمایا وہ اللہ اللہ کہتا ہے، اس کی ہر اللہ کہنے پر جواب میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتا ہے ہاں میرے بندے۔ جب وہ 3 دفعہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میرے بندے، کیا چاہتا ہے؟
فرمایا وہ دل اللہ سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے باری تعالیٰ تجھ سے تجھ کو چاہتا ہوں۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ جب وہ دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ملائکہ کو طلب فرماتے ہیں۔ وہ جو فرمایا نا جو بندہ تنہا مجھے یاد کرتا ہے میں اسے تنہا، جو جماعت کی شکل مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر جماعت میں سے یاد کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو طلب فرما لیتے ہیں اور طلب فرما کر کہتے ہیں اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، مخلوق کے ساتھ سو رہا ہے اور خالق کے ساتھ جاگ رہا ہے۔ اے میرے فرشتوں میرے بندے کو تو دیکھو، مخلوق میں ہے تو سو رہا ہے ان کے ساتھ مگر اس کا دل خالق کے ساتھ جاگ رہا ہے، وہ اس کے ذکر کے اندر ہے۔ تو جسے ایسی ذکر کی کیفیت نصیب ہو جائے، ایسا مقام و مرتبہ نصیب جس بندے کو ہو جائے، انہیں پھر کس شے نے اللہ کی یاد سے غافل کرنا ہے؟ ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ کوئی غم کی کیفیت ہے، وہ ہر طرح کے خوف و غم سے بری، وہ ان جس شے کے اندر خوف کا غم کا عنصر ہو میں انہیں ان اشیاء و اماکن سے نجات عطا کر دوں۔ ان کے دل نجات عطا کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، بڑی لطیف بات ہے، ان کے دل کے اندر وہ خود گھر میں ہی رہتے ہیں اور وہ گھر دنیا ہی میں ہوتا ہے مگر ان کے دل میں دنیا نہیں رہتی ہے۔ میں ان کے دل کو دنیاوی لذتوں سے راحتوں سے کیا کرتا ہوں نجات عطا کر دیتا ہوں۔ جس کے دل میں میرا نور آ جائے پھر میرا غیر وہاں باقی نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے داؤد میں نے اپنی عزت کی قسم کھا لی میں ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہنے دوں۔ جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، اور اس میں جائز اور ناجائز کی بات نہیں میں کر رہا، جائز کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، کاروبار سے، مال سے، عہدہ و منصب سے، جو رزق حلال کماتے ہیں اس کی ایک محبت ایک رغبت دل میں آتی ہے کہ نہیں؟ اور اس رغبت کے باعث آپ کے دل کو ایک راحت اور ایک سکون محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا یہ میرا غیر ہے، رزق حلال ہے، یہ محبت کا عنصر تیرے اندر میں نے ہی رکھا ہے مگر میرا غیر ہے۔ تو جس بندے کے دل میں دنیا کی راحت اور سکون کا عنصر باقی رہ جائے میں اسے اپنی محبت سے محروم کر دیتا ہوں، اور جس بندے کے اندر میری محبت آ جائے پھر وہاں کی میری محبت کے سوا کوئی شے بھی وہاں نہیں آتی، انہیں کوئی شے نہ ڈگمگا سکتی ہے نہ میری یاد سے غافل کر سکتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس مقام پر ہیں جہاں اس دنیا کی راحت و سکون کی فکر اور لذت جو ہے وہ ہمارے قلب کے قریب بھی نہیں آتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت نے اس مقام خاص پر مقام نقطہ کمال پر فائز فرما دیا ہے کہ وہاں ہمارے لیے یہ دنیا کی راحت و سکون عہدہ و منصب کی چاہت لالچ اور یہ دنیا کی جو ایک پلیدیاں ہیں یہ ہمارے من کے قریب بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ہے؟ خوف سے غم سے ایسی نجاستوں سے پاک کر دیا ہے، چونکہ پاک کر دیا ہے تو اب وہ قریب آ نہیں سکتی۔ اور فرمایا اخروی نعمتیں، حور و قصور کا خیال اگر کلام پاک پڑھے تو جنت کا مضمون ہو تو خیال آ جاتا ہے نا جنت کا، ملائکہ کی بات ہو ملائکہ کا تصور پیدا ہو جاتا ہے، جنت کی نہروں کا ذکر ہو تو وہ بھی ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے، اس سے انسان کے من کو ایک تسکین پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ وہ تسکین ہمارے قلب میں آتی ہے مگر جس لمحے آتی ہے اسی لمحے ہم اسے نکال باہر کرتے ہیں، بس پھر دل میں رہتا کیا ہے؟ فرمایا دل میں بس اسی کی ذات رہتی ہے، اس کے سوا ہم کسی شے کے طالب نہیں ہے۔ وہ تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے، اور جسے وہ مل جائے تو سارے خزانے پیچھے رہ جانے، جسے مالک ہی مل جائے، جسے کوٹھے کا مالک مل جائے وہ سارا کوٹھا خزانے کا بھرا بھی تو اسی کا ہی ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ چھوٹی چیز کے طالب نہیں ہوتے، یہ مجھ سے مجھ کو مانگتے ہیں۔ یہ آخری بات کسی نے سوال کیا تھا تو میں اس کا مختصر سا جواب، انتہائی مختصر سا جواب دیکھ کر اس کو مکمل کرتا ہوں۔
پوچھا گیا کہ جو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پاک پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر ایسے کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے کہ نہیں؟ میں اس کا ایک عشقی، ایک حبی، ایک تعلق جو ہے اس کیفیت سے اس کا مختصر سا جواب دیتا ہوں۔ یہ ہم کرتے اس لیے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ بس اس کے بعد میرے پاس اب کوئی جواب بولو ہے ہی، بس حضور آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آپ تو وہ ذات پاک ہیں کہ جہنم ایک طرف ہوگی، پل صراط ایک طرف ہوگا، اور میزان ایک طرف ہوگا، اور روز محشر کی ہولناکیاں اس قدر ہوں گی کہ ہر انسان کانپتا ہوگا، مگر جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے صدقے سے رب محشر جیسے دن کو بھی حسین بنا دے گا۔ آپ تو وہ ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتی بنایا، آپ کے نوکری اور چاکری کرنے کی توفیق دی۔ تو اللہ پاک سے دعا کر، اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری کثیر اور خامیوں کو درگزر فرما دے، ہمیں ہر قسم کی ظاہری و باطنی وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ، آپ کی اہل بیت کا صدقہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہمیں ان صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، ان صالحین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان تنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش غلامی اور قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔